بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، لا سيما ظالمي وقاتلي فاطمة الزهراء عليها السلام. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: إنما سميت بفاطمة لأن الخلق فتموا عن معرفتها. صلوات. ایام فاطمیہ کے اعتبار سے آج ہی ہماری دوسری گفتگو ہے، اور ابتدائے امر میں اس بات کی جانب متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، وہ کام کہ جو خود بخود ہو، مجبوری میں ہو جائے، بغیر ارادے کے ہو جائے، اس پہ ثواب نہیں ملتا، وہ باعث فضیلت نہیں ہوتا. لیکن وہ کام کہ جو انسان خود اپنے ارادے سے کرے، فضیلت اس کی ہوتی ہے. مثال دیتا ہوں آپ کو. مثلا ایک آدمی جو ہے کھانا کھاتا ہے اور خود بخود وہ ڈائجسشن کا جو عمل ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ کھانا کھانے کے بعد وہ کہے کہ بھائی اب یہ جو انزائمز ہیں یہ نکلنے چاہیے، یہ ڈائجسٹ سسٹم رک جانا چاہیے. ایسا کچھ نہیں، تو خود بخود ہوگا. مجبوری ہے اس کی، جب کھانا کھایا تو یہ عمل ہوگا. تو اب وہ عمل جو خود بخود ہو، جو اس کے اپنے اختیار میں نہ ہو، اس پر وہ اپنی فضیلت نہیں جتا سکتا کہ دیکھو میرا کھانا کتنا اچھا ہضم ہوتا ہے. یا مثلا اگر کوئی شخص کسی جگہ پیدا ہو، یہ پیدا ہو جانا یہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں تھا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے کتنی باعث ہے، دیکھو میں کتنا کمال ہے، میرا کمال یعنی میں کتنا با کمال ہوں کہ میں اس جگہ پیدا ہوا. اس میں تمہارا کمال نہیں ہے. کمال اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی اچھائی اس وقت کرے کہ جو اختیار سے ہو. یہی مسئلہ برائی کا بھی ہے. برائی اگر بے اختیاری ہو تو اس پر اس کی توبیخ نہیں کی جائے گی. مثلا جیسے کہ نظام ہضم کی میں نے بات کی، اب اس کا نظام ہضم خراب ہو گیا اور اس نے کچھ نہیں کیا، خود بخود ہو گیا. تو ہم نہیں کہیں گے کہ دیکھو کتنی بری بات ہے، تمہارا نظام ہضم کتنا خراب ہے. اور اسی طریقے سے اگر وہ کسی
بہت خراب خاندان میں پیدا ہوا تو ہم اس کی توبیخ نہیں کریں گے کہ تم کتنے خراب خاندان میں پیدا ہو گئے. بھائی وہ مجبور ہے. تو جو کام مجبوری سے کیا جائے، جس میں انسان کا خود کا اختیار نہ ہو، نہ اس کام پہ کسی کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے اور نہ اس کام پر کسی کی توبیخ کی جاتی. ہاں اگر کوئی اپنے اختیار سے کوئی فضیلت حاصل کرے، بہت پست خاندان میں اس کی پیدائش ہوئی لیکن خود اس نے محنت کی، تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ کیا، آداب اور تہذیب سے اپنے آپ کو آراستہ کیا اور پھر ترقی یافتہ انسان بن گیا، تو کہا جائے گا کہ ہاں تم واقعاً باعث فضیلت ہو، کمال ہے تمہارا کہ تم نے خود کو نکھارا اور سنوارا. یا مثلاً کوئی آدمی بہت اچھے خاندان میں پیدا ہوا ہو اور اپنی وجہ سے، خود اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے پستیوں کا شکار ہوتا چلا جائے، اخلاقی اعتبار سے بھی، تعلیمی اعتبار سے بھی، تو کہا جائے گا کہ ہاں تم نے یہ برا کام کیا ہے. یہ میں نے کیوں کہا؟ یہ میں نے اس لیے کہا کہ دیکھیے، ایک ثواب وہ ہے کہ جو آپ کو ملنا ہی ہے. فرش عزا پر جب آ جاتے ہیں تو اب فرش عزا پر، ٹھیک ہے وہاں سے یہاں آنا وہ اختیاری ہے، لیکن فرش عزا پر جب بیٹھ گئے تو اب یہ ثواب اختیاری نہیں ہے، یہ ملے گا. یاد رکھیے گا اس بات کو. میرا مزاج ذرا کچھ ڈیفرنٹ سا ہے، مختلف سا ہے، تبلیغی اعتبار سے بھی، فضائل کے اعتبار سے بھی، کہ جو فرش عزا پر آ جائے گا اسے ثواب ملے گا. اب یہ ایک الگ بات ہے، بہرحال بہت ساری اس میں گفتگو ہو سکتی ہے لیکن میں اس کو چھوڑتا ہوں. یہ اختیاری ثواب ہے بھائی. یہ کہا جائے کہ ثواب میں بڑا کمال کیا آپ نے، نہیں، اس میں تو کمال نہیں ہے، آپ آ گئے. ہاں کمال آپ کا یہ ہوگا کہ آنے کے بعد اب توجہ، کیونکہ اگر آپ جو آ کے بیٹھے، اطمینان رکھیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ آ کے کونے میں بالکل ایک مرتبہ وہ اپنا کاروباری حساب کر رہے ہیں، لیکن آئے ہیں کہ نہیں مصائب پہ مجھے رونا ہے، ثواب ملے گا. تو یہ ثواب وہ ہے کہ جو کہ غیر اختیاری ہے. لیکن اگر آپ آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنے اختیار سے توجہ کے ساتھ جو بیان کیا جا رہا ہے اسے سنتے بھی ہیں اور اپنی زندگی میں اس کو اختیار بھی کرتے ہیں، تو یہ وہ چیز ہے اب جو ثواب ملے گا یہ باعث فضیلت بنے گا، یہ آپ کا کمال شمار کیا جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ابتدا میں کہ انشاءاللہ العزیز کبھی بھی جس طریقے سے پیش نماز کے لیے وہ جو ریاکاری کا مسئلہ، ایک عالم گئے، بہت بڑی شخصیت، میں ان کا نام بھی لینا نہیں چاہتا، بہت مشہور شخصیت. خدا نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم میرے لیے کیا عمل لے کر آئے؟ بہت سارے اعمال پیش کیے، اس میں سے ایک عمل، میں پورا واقعہ نہیں سنا رہا، واقعہ اللہ نہیں، اس میں سے ایک عمل یہ تھا کہ مثلا میں نے اتنی کتابیں اہل بیت کے دفاع میں لکھی، فضائل میں لکھی، کہا اس لیے لکھی تھی کہ پبلک میں تمہارا چرچا ہو کہ کتنے بڑے عالم ہو. تو پھر میرے لیے تو نہیں تھی، پبلک میں تمہارا چرچا ہو گیا، اب مجھ سے کیا مانگنے آئے؟ کہا کہ پروردگارہ میں نے تیری جماعت کی امامت کی، اتنے سال میں نے نماز پڑھائی. وہاں سے جواب آیا کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ میرے لیے کیا کیا؟ پروردگارہ تیرے لیے کیا ہے، توجہ رکھیے گا، تیرے لیے کیا تھا، تیرے لیے نماز پڑھائی تھی. تو وہاں سے جواب یہ آیا، کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جب پیچھے نمازیوں کا مجمع بڑھ جاتا تھا تیری نماز میں نکھار آ جاتا تھا، اور جب نمازی کم ہو جاتے تھے تو تیری نماز کے اندر وہ شوق اور وہ جذبہ نہیں رہتا تھا؟ کہاں ایسا تو ہوتا تھا. کہا جب ایسا ہوتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے تیری نماز میرے لیے نہیں تھی، ان نمازیوں کے لیے تھی. مجمع تجھے مل جاتا تھا، تعریف تیری ہو جاتی تھی، تو یہ واقعہ آگے تک چلتا ہے. لیکن میں فقط شاہد مثال کو سامنے رکھتے ہوئے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ اگر کبھی کسی موقع پر، یہ خطیب کی بھی ذمہ داری ہے، توجہ رکھیے گا، یہ دونوں کا حصہ ہے اس میں، اور سننے والوں کی بھی ذمہ داری کہ اگر کہیں پر بہت بڑا مجمع ہے
اور صرف مجمع کے زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں بھائی آج مجلس بہت اچھی ہوئی، سب کی اچھی ہو گئی، آپ کی اچھی نہیں ہوئی۔ اور اگر خطیب نے یہ دیکھا کہ آج مجمع جو ہے بہت کم آیا، اور کہا کہ بھائی آج جو ہے ذرا گزارا کر دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ تعریف ہو سکتی ہے، بارگاہ حسینی میں تمہاری تعریف نہیں ہو سکتی۔ تو یاد رکھیے، ہمیشہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے کہ جو عبادتیں ہوتی ہیں ان کا بہت بڑا حصہ، یہ شروع کی باتیں آپ کو ذرا سی بے ربط سی لگ رہی ہیں، بہت بڑا حصہ جو ہوتا ہے عبادات کا، بلکہ سارا حصہ۔ فرق بین معاملات اور عبادات کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ کبھی ہم بھی تو پوچھا کریں آپ سے، یہ بعد میں آپ ہم سے پوچھتے ہیں۔ عبادات میں اور معاملات میں فرق ڈالنے والی شے کیا ہے؟ ایک چیز ہے نیت۔ جہاں پر قربتاً اللہ کی نیت کی شرط ہو وہ بنتی جائے گی عبادت، اور جہاں پر یہ شرط نہ ہو، یا وہ عقاد میں چلی جائے گی، یا مثلا وہ دیات میں چلی جائے گی، یا مثلا وہ معاملات میں چلی جائے گی، وہ عبادت نہیں بنے گی۔ تو نیت جو ہے عبادات میں بہت اہم ہے، اور اسی لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اے کمیل، مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ تو اکیلا ہو اور صحرا میں میرا خطبہ سن رہا ہو، چہبے این کے کوفے کی مسجد بھری ہو اور نادانوں کا مجمع ہو۔ تو بہرحال یہ تھوڑی سی ابتدا کی گفتگو، اور اس کو کرنے کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ آج کی جو گفتگو ہے، جو ایام فاطمیہ کی، ہمارے اس عشرے کی دوسری گفتگو ہے، اس میں کچھ بہت سنجیدہ باتیں کرنی ہیں۔ اب جو ابتدا میں رہا وہ رہا، جو بعد میں آیا تو بہرحال بہت ساری باتیں اسے سمجھ میں ہی نہیں آئیں گی، اور وہ یہ کہ دیکھیے جو ہمارا عنوان ہے فاطمہ ہم کفو علی، یہ ہمارا عنوان کہ فاطمہ مساوی ہیں، برابر ہیں کس کی؟ علی کی۔ اور کل آپ نے سنا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی ہم کف نہ ہوتا، فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی ہم کف نہ ہوتا۔ اور اسی ذیل میں میں نے پھر یہ بیان کیا کہ سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ فاطمہ کا ہم کف بننے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جیسے فاطمہ معصوم ہے ویسے اسے بھی معصوم ہونا پڑے گا، غیر معصوم تو رسول انکار کر دیں گے، کبھی ناراضگی کا اظہار کریں۔ اور بس یہیں پر رک کر آج کی حد تک ایک اہم مسئلے کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ انشاءاللہ العزیز اس تقریر میں اور آج کی اس گفتگو میں بہت ساری باتیں ایسی آئیں گی کہ جو آپ سے سوال کیے جاتے ہیں۔ کس سے؟ کون کرتا ہے یہ سوال؟ آپ کے جوان، آپ کی اولاد، آپ کے بچے، دینیات کلاس میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ یہ سوال کرتے ہیں، آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو معلوم نہیں ہیں، اور آج کوشش ہے کہ اپنی اس گفتگو کے ذیل میں عصمت کی بات چونکہ آ گئی ہم کفیت کے اعتبار سے، ان باتوں کو میں بیان کروں۔ ابتدا اس چیز سے کہ دیکھیے ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ ہم میں اور دوسروں میں جو اختلاف ہے، توجہ رکھیے گا ابتدا سے بھائی، ہم میں اور دوسروں میں جو اختلاف ہے وہ اس بات پر ہے کہ ہم امامت کو مانتے ہیں اور دوسرے امامت کو نہیں مانتے۔ یہ بات غلط تو نہیں ہے لیکن مکمل بھی نہیں ہے، توجہ رکھیے گا۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہم امامت کے قائل ہیں، وہ امامت کے قائل نہیں ہے، ایز سچ کمپلیٹ بات نہیں ہے۔ یہ کمپلیٹ بات یہ ہے کہ ہم امامت با عصمت کے قائل ہیں، اور وہاں پر جو بھی چاہے امام بن جائے، معصوم ہو یا نہ ہو۔ یہ ہے اصل اختلاف، یہ ہے اصل مسئلہ، عصمت ہے اصل چیز۔ فصل الفارغ جو ہے وہ عصمت ہے۔ اگر عصمت کا مسئلہ حل ہو گیا تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔
تو بہرحال عصمت پر بات کرنی ہے. جس طریقے سے گفتگو سنجیدہ ہے انشاءاللہ کہ آپ کی سماعتیں بھی سنجیدہ رہیں گی تاکہ کسی نہ کسی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کی جائے. ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. اور میں معذرت خواہ رہوں گا اگر گفتگو خشک رہے اور ہوگی، یہ بھی سے بتا دوں. جن کو کوئی تکیہ وکیہ لے کے بیٹھنا ہے کونے میں آرام سے بیٹھ جائیں، اس لیے کہ بہت دیر کے بعد نہیں، جلدی ہی آپ کی کمر میں درد ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن میں نے بتایا کہ یہ سوال کیے جاتے ہیں، اس میں بعض ایسی باتیں ہیں کہ جو پوچھی جاتی ہیں میں آپ سے پوچھوں گا آپ شاید جواب نہ دے پائیں عصمت کے اعتبار سے. بس میں جلدی اب آگے بڑھوں. عصمت عربی لغت میں کہتے ہیں حفاظت کو، اور جو محفوظ ہو گیا اسے کہا جاتا ہے معصوم ہو گیا. البتہ میں نے ابھی لغت کی بات کی ہے، کلام کی اور کلامی اصطلاح کے اعتبار سے بات نہیں کی ہے. تو لغوی اعتبار سے عربی میں عصمت کا مطلب ہے بچنا، محفوظ ہونا، اور جو بچ جائے محفوظ ہو جائے اسے کہا جاتا ہے معصوم. لیکن کلام کے اعتبار سے عصمت کی تعریف یہ نہیں، صرف محفوظ ہو جانا علم کلام کے اعتبار سے اسے معصوم نہیں بنائے گا. محفوظ ہو لیکن بچانے والا اللہ ہو. یعنی اگر انسان خود اپنے آپ کو محفوظ کر لے تو یہ معصوم نہیں ہے، لیکن خدا بچا دے، خدا محفوظ کر دے تو اسے کہا جائے گا معصوم. اور دوسری بات یہ کہ عصمت وہ چیز ہے کہ جسے حفاظت کیا ہے کہ آپ خود اکتساب کریں گے. عصمت آپ خود اکتساب نہیں کر سکتے، عصمت خدا دے گا. اور اسی وجہ سے جب دینے والا خدا ہے، عطا کرنے والا خدا ہے، تو جہاں پر عصمت ہوتی ہے وہاں پر عجز و انکساری ہوتا ہے، اکڑ اور تکبر نہیں ہوتا. جہاں پر عصمت ہوتی ہے اس لیے کہ دینے والا خدا ہے، اس میں خود کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ خود ایک سوال ہے جو میں جواب دوں گا اس کا، اس میں خود ان کا کوئی کمال نہیں ہے. خدا نے عصمت دی ہے. جب خدا دینے والا ہے، عطا کرنے والا پروردگار ہے، تو یہاں پر اکڑ اور غرور نہیں ہوگا، عجز و انکساری ہوگی. یہی وجہ ہے کہ جہاں پر عصمت حقیقی تھی، جس وقت خدا نے حکم دیا سب سجدے میں گر گئے، اور جہاں پر خیال عصمت تھا وہیں پر انکار ہوا، وہیں پر تکبر ہوا. خلقتنی من نار، آدم کو سجدہ کرنے کا جب حکم دیا ابلیس نے کیا کہا؟ خلقتنی من نار، پروردگار تم نے مجھے نار سے بنایا ہے. وخلقتہ من طین، اس کو مٹی سے خلق کیا. How is it possible؟ ایک اعلیٰ چیز، برتر چیز کمتر چیز کے سامنے سجدہ کرے، جھک جائے. خدا نے کیا جواب دیا؟ کان من الکافرین. شیطان دو معنی ہیں کانا کے. ایک معنی ہے بے معنی سارا، ہو گیا، اور ایک مطلب ہے کانا، تھا. تو اگر ہو گیا کا مطلب لے تب بھی ہو گیا، کافر ہو گیا. اور اگر تھا کا مطلب لے، توجہ کیجیے گا، تو اس کا مطلب یہ نکلتا کانا من الکافرین، پہلے سے کافر تھا، کفر چھپا کے بیٹھا ہوا تھا حجت خدا کو. تو بعض اوقات چھپا ہوا نفاق، چھپا ہوا کفر اس وقت سامنے آتا ہے جب حجت خدا کی اطاعت کرنے کا مرحلہ آ جائے. کانا من الکافرین، کافروں میں سے تھا، کافروں میں سے ہو گیا. تو ایک بات، ایک مرحلہ یہ ہے کہ عصمت حاصل کرنے والی چیز نہیں ہے. اس لیے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے، میں کہوں کہ میں نے پیسہ حاصل کر لیا، آپ کہیں گے مولانا تو اپنے لیے ہمیشہ پیسے کی بات، چلے علم حاصل کر لیا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ توجہ رکھیے،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب میں کہوں کہ میں نے علم حاصل کر لیا، یعنی پہلے علم نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اسی طریقے سے عصمت حاصل نہیں کی جاتی جب سے خلقت ہوتی ہے، عصمت اسی وقت سے ساتھ ہوتی ہے۔ بس یاد رکھیے گا کہ اگر عصمت کا مطلب یہ ہے کہ عصمت حاصل کی جائے، یعنی پہلے سے عصمت نہیں تھی، اب عصمت آ گئی، عصمت بعد میں آئی، اس کا مطلب ہے جب پہلے عصمت نہیں تھی تو وہاں پر خطا تھی۔ اور یہ فارمولہ ہمیشہ یاد رکھیے، جہاں خطا ہوتی ہے وہاں عصمت نہیں ہوتی، اور جہاں عصمت ہوتی ہے وہاں خطا نہیں ہوتی۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے نا حضرات کی؟ یہ منازل ابھی ابتدائی جملے ہیں، انشاءاللہ اگلی منزلوں پر جانا۔ تو خدا دینے والا ہے عصمت، عصمت کا مزاج یہ ہے کہ وہاں پر اکڑ اور غرور نہیں ہوتا، اور جہاں پر عصمت نہیں ہوتی اعتراض وہیں پر ہوتا ہے۔ یہ بھائی اب ذرا کافی کنٹروورشل قسم کی منزل آ گئی ہے، توجہ رکھیے کہ اس میں ان کا کیا کمال؟ نوجوان سوال کرتے ہیں، انہیں معصوم بنا دیا، جب معصوم بنا دیا تو انہوں نے گناہ نہیں کیا، نہیں کرنا، خطا نہیں کرنی، تو چونکہ خدا نے انہیں معصوم بنا دیا لہذا وہ ایسے ہو گئے۔ اگر خدا ہمیں بھی، یا لوگ جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں پھر وہ اس طرح سے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو کام خدا العیاذ باللہ اہل بیت سے خدا نے لیا وہ کام خدا مچھر سے بھی لے سکتا تھا، وہ کام خدا مچھر سے بھی لے سکتا تھا۔ ان سے گزارش صرف اتنی ہے کہ جو کام خدا اہل بیت سے لے رہا ہے یا لیا وہ مچھر سے بھی لے سکتا تھا۔ تو بھائی جو آپ اس دنیا میں آئے ہیں اپنے والدین کے ذریعے سے آئے ہیں، کیوں نہیں کہہ دیتے کہ خدا چاہتا تو نجس العین جانور کے ذریعے سے بھی میری ولادت ہو جاتی؟ بھائی وہاں مچھر سے لے سکتا ہے کام، تو آپ کی ولادت کا کام بھی خدا کسی نجس العین حیوان کے ذریعے سے لے سکتا ہے۔ جب وہاں 2+2 4 ہے تو یہاں بھی 2+2 4 ہے۔ اور یاد رکھیے خدا جس کو عصمت دیتا ہے تو عصمت کا اہل سمجھتا ہے تو دیتا ہے، اور آپ کو اس لیے نہیں دی، اس لیے کہ آپ میں اہلیت نہیں تھی۔ ابھی حل نہیں کر رہا ہوں مسئلے کو، سنیے گا۔ خدا عصمت دیتا ہے اس کو کہ جس میں اہلیت ہو، اور جس میں اہلیت نہ ہو خدا اس کو عصمت نہیں دیتا۔ اور چونکہ ان میں تھی لہذا ان کو دی، اور آپ میں نہیں تھی تو آپ کو نہیں دی۔ ارے خدا ایسے کو عصمت کیا دے گا جو خدا ہی پر بھروسہ نہ کرے؟ اس کو خدا کیا عصمت دے گا جو خدا ہی پر اعتبار نہ کرے؟ اور یاد رکھیے گا یہ بات بھی یہیں پر بیان کر دوں کہ اس میں ان کا کیا کمال ہے؟ وہ معصوم تھے تو صاحب کمال ہو گئے۔ اگر ہمیں بھی، جملہ مکمل نہیں کروں گا، تو یاد رکھیے گا ایک بات، عصمت معصومین کو مجبور نہیں کرتی۔ بہت اہم نقطہ ہے عزیزو، نوجوان پوچھتے ہیں یہ سوال، اب تک اگر سوتے رہے ہیں سو اٹھ جائیے۔ یاد رکھیے عصمت معصوم کو مجبور نہیں کرتی کہ وہ گناہ نہ کرے، معصوم پورا اختیار رکھتا ہے کہ وہ گناہ کرے لیکن نہیں کرتا۔ ایک مثال دے دوں، چھوٹا سا لیول عصمت کا آپ کے اور ہمارے اندر بھی ہے، بہت چھوٹا سا لیول عصمت کا ہمارے اور آپ کے اندر بھی ہے۔
جس کو ہم عقل بھی کہہ دیتے ہیں، جس کو ہم انسانیت بھی کہہ دیتے ہیں. اگر آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، غلاظت پڑی ہو، کیا آپ اس کو چاٹ سکتے ہیں؟ سوال ہے میرا. یہ تو آسان اس کا جواب ہے نا، نہیں چاٹ سکتے. نہیں چاٹ سکتے یعنی کیا مجبور ہیں؟ ہائے 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 ہائے. نہیں چاٹ سکتے کا مطلب یہ کہ کیا آپ مجبور ہیں؟ کہا نہیں، مجبور نہیں ہے، لیکن انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس غلیظ چیز کو نہ چاٹا جائے. تو چاٹ نہیں رہے، اس لیے نہیں کہ مجبور ہیں، اس لیے کہ اختیار ہوتے ہوئے بھی. اسی طریقے سے معصومین جو ہوتے ہیں گناہ کر سکتے ہیں، لیکن عصمت کے اس درجے پر فائز ہوتے ہیں، مجبور نہیں ہوتے. لیکن سوال تو یہ ہے نا کہ پھر انہیں عصمت دی کیوں؟ ایک سوال بنتا ہے نا معذرت کے ساتھ، کہ خدا کوئی ڈکٹیٹر تو نہیں ہے نا، اس کو دی، اس کو دی، اس کو نہیں دی، اس کو دے دی. تو یہ بھی ایک سوال ہے نا کہ ان کو کیوں دی؟ ہم نے جواب دیا ہے. لیکن ہمارے استاد مرحوم شیخ جواد تبریزی علیہ الرحمہ اپنی کتاب الانوار الالہیہ کے اندر ایک جواب دیتے ہیں. انہی کا جواب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کیوں ان کو دی عصمت، کسی اور کو کیوں نہیں دی. فرماتے ہیں استاد مرحوم، خداوند عالم کو علم تھا کہ چاہے انہیں معصوم نہ بھی بنا کے بھیجوں، میری اطاعت میں سب سے زیادہ یہ ہوں گے، ان سے بڑھ کر کوئی اطاعت کرنے والا نہیں ہوگا، کبھی خطا نہیں ہوگی، کبھی گناہ نہیں ہوگا، فکر میں خیال میں کبھی خطا نہیں ہوگی، گناہ کا تصور نہیں ہوگا، لہذا انہیں عصمت دی. تو پروردگارا، جب تجھے معلوم ہے کہ ان سے کبھی گناہ نہیں ہونا، تو عصمت دینے کا فائدہ کیا ہے؟ توجہ ہے نا آپ کی. میں نے کہا نا ایک ایک جو مرحلہ ہے وہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے کہ پروردگارا جب تجھے معلوم ہے کہ انہیں عصمت نہ بھی دوں تو کائنات میں ان سے بڑھ کر کوئی میری اطاعت کرنے والا نہ ہوگا، تو پھر انہیں عصمت دینے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ خدا انہیں حجت بنانا چاہتا تھا. نہیں میری بات ضائع نہ ہو جائے. دیکھیے سلمان فارسی منا اہل البیت کی منزل پر ہے، ابو ذر غفاری ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے رسول خدا کے مطابق. لیکن اگر سلمان فارسی آ کر آپ کو یہ کہیں کہ دیکھو نماز اس طرح پڑھو کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، ہم کہیں گے سلمان، ابو ذر، آپ سچے ہیں، آپ اچھے ہیں، منا اہل البیت کی منزل پر ہیں، لیکن ہم آپ کی بات پر عمل نہیں کریں گے، اس لیے کہ حجت خدا آپ نہیں کوئی اور ہے. اور اگر آپ یہ کہہ دیں کہ میں نے علی سے سنا ہے کہ علی نے ایسا فرمایا ہے، تو یقیناً ہم آپ کی بات کو قبول کریں گے، اس لیے کہ اب آپ اپنا حکم نہیں دے رہے، حجت خدا کا حکم پہنچا رہے ہیں. تو عصمت اس لیے دی باوجود اس کے کہ ان سے گناہ نہیں ہوگا، تاکہ دنیا پر حجت بن جائیں. ارے جب سلمان جیسوں کو ہم حکم خدا میں حجت نہیں مانتے، تو جب تک ہمارے لیے یہ کنفرم نہیں ہوگا کہ یہ شخص جو ہے اہل بیت سے نقل کر رہا ہے، کیسے اس کی بات حجت ہو سکتی ہے؟ درود پڑھتے محمد و آل محمد پر. میں معذرت خواہ ہوں بھائی، آج کی تقریر جو ہے اسی قسم کی ہے، خشک ہے، بہت زیادہ کٹھن قسم کی ہے. لیکن بہرحال ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ جب ہم درس پڑھ رہے ہوتے تھے اور خشک منزلوں سے گزر رہے ہوتے تھے، کہیں بھی اہل بیت میں سے کسی ایک فرد کا نام آتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ریگستان میں کوئی نخلستان آ گیا، اور جو خشکی ہے اور جو پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے. تو اب حجت بنایا، عصمت دی تاکہ حجت بنے. کیوں حجت بنے؟ تاکہ احکامات جاری ہوں. ایک اور مرحلہ سن لیجئے. ایک ہے عصمت
اور ایک ہے عدالت. فرق کیا ہے؟ عدالت اسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے بظاہر آپ کے سامنے ٹھیک ہو، نیک ہو، گناہ نہ کرتا ہو، گھر میں چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو، ڈاؤٹ ہے آپ کو گھر میں کیا کرتا ہے. یہاں تو بڑا نیک بنا ہوا ہے، گھر جا کے بیوی کو مارتا ہے، رشتہ داروں کو گالیاں دیتا ہے، موسیقی سنتا ہے، کیا کچھ کرتا ہے نہیں پتا، لیکن یہاں تو بالکل صحیح ہے. تو اس ظاہری اعتبار سے اگر اس کی اچھائی آپ کے لیے ثابت ہو جائے تو وہ ہے عادل. صحیح. لیکن عصمت کیا ہے؟ معصوم وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں یہ یقین ہو کہ حتیٰ اس کے خیال میں بھی گناہ نہیں آئے گا. توجہ رکھیے گا حوصلے کے ساتھ. عادل وہ ہوتا ہے ظاہری آپ نے دیکھ لیا، آپ کہہ دیں گے کہ عادل، بعد میں کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا. لیکن جو معصوم ہے صرف ظاہر کو نہیں، یہ یقین ہو کہ اس کا خیال جو ہے وہ بھی پاک ہے. عصمت دینے والا خدا. عصمت کی شرائط میں سے کہ وہ معصوم ہے یہ ہے کہ اس کے ذہن میں بھی گناہ کا تصور نہ ہو. تو پروردگارہ عدالت تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گی. ہمیں کیسے معلوم ہو کہ کوئی معصوم ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو ایک مرتبہ آواز بلند درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. ان مشکل مطالب کو اس سے زیادہ آسان کر کے میں بیان نہیں کر سکتا. تو اب عدالت اور عصمت، عدالت سمجھ میں آ جاتی ہے، عصمت ایسی غیب کی چیز ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی، کسی کو ہم معصوم نہیں کہہ سکتے. ایک آدمی اگر کھڑا ہو کے کہہ دے کہ میں ہوں نبی، میں ہوں امام معصوم، تو کیا کرائیٹیریا آپ کے پاس؟ تو پروردگارہ تو عصمت دینے والا، ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ معصوم ہے؟ تو خداوند عالم یہ جواب دے گا کہ جو 1,24,000 انبیاء اور جو 12 امام ہیں، دیکھو تم ان کا منصب دیکھو، جس کے پاس میرا منصب ہوگا وہ معصوم ہوگا. آدم معصوم ہے، کیا بتائے گا؟ اس کی نبوت. موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم معصوم ہیں، کیسے پتا چلے گا یہ معصوم ہے؟ ان کا منصب، نبوت. اور نبوت کو کون بتائے گی؟ بتائیے نا، نبوت کیسے ثابت ہوگی؟ آپ کو بیدار کرنے کے لیے میں پوچھ رہا ہوں. بھائی منصب سے پتا چلا کہ یہ معصوم ہے، اور یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ صاحب منصب ہے؟ معجزہ، معجزے کے ذریعے سے ثابت ہوگا. صاحب اعجاز ہوگا، وہ معجزوں کا اظہار کرے گا، اس سے ثابت ہو جائے گا کہ یہ نبی ہے. اب جب یہ معجزے سے ثابت ہو گیا کہ وہ نبی ہے یا وہ امام ہے، تو اب تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ معصوم ہے کہ نہیں. نہیں، منصب بتائے گا کہ وہ معصوم ہے. 1,24,000 انبیاء ہوں، ان کا منصب بتائے گا کہ یہ معصوم. 12 امام ہوں، ان کا منصب بتائے گا کہ یہ معصوم. لیکن پروردگارہ کوئی شخصیت اگر ایسی ہو کہ جو معصوم بھی ہو، آ گیا میں اپنی بات پر، جو معصوم بھی ہو لیکن اس کے پاس نہ منصب نبوت ہو نہ منصب امامت ہو، تو اوروں کی عصمت تو ان کے منصب سے پتہ چلتی تھی. پروردگارہ وہ شخصیت کہ جو معصوم ہے لیکن کوئی منصب اس کے پاس نہیں ہے، نہ امامت کا منصب ہے نہ نبوت کا منصب ہے، تو اس کی عصمت کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا؟ اس موقع پر خداوند عالم نے جواب یہ دے گا کہ اگر ایسا مرحلہ ہوگا تو پھر میں اعلان کروں گا اس کی طہارت کا. اور شاید یہی وجہ تھی کہ شہزادی کونین سے پہلے خدا نے مریم کی شخصیت کو رکھ دیا. اور چونکہ مریم کے پاس نہ نبوت ہے نہ امامت ہے، تو مریم کی عصمت کو اب خدا خود بتائے گا، اور فرما دیا ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. اے مریم،
میں نے تجھے منتخب کیا، اے مریم میں نے تجھے طاہر کیا، عصمت آ گئی، اور اے مریم میں نے تجھے سردار بنا دیا نساء العالمین، عالمین کی عورتوں کا۔ تو خداوند عالم جب ایسی شخصیت کی عصمت کو بیان کرنا چاہے گا کہ جس کے پاس کوئی منصب نہ ہو تو خود بیان کرے گا۔ یہی وجہ تھی جب فاطمہ کی عصمت کا اعلان کا مرحلہ آیا تو نہ نبی کے گھر کو منتخب کیا گیا، نہ نبی کی چادر کو منتخب کیا گیا۔ گھر ہے تو فاطمہ کا گھر ہے، چادر ہے تو فاطمہ کی چادر ہے۔ ایک مرتبہ پنجدن پاک چادر کے نیچے آ گئے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و عامتی، پروردگارہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ادھر نبی نے اعلان کیا، ادھر خدا نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے۔ اور مجھے کہہ لینے دیجئے کہ شاید یہ آیے تطہیر میں اعلان طہارت نبی نہ ہو رہا ہو۔ توجہ رکھیے گا، ایک اور نقطہ ہے یہ، اعلان طہارت علی نہ ہو رہا ہو، اعلان طہارت حسن و حسین نہ ہو رہا ہو، اس لیے کہ نبی کی عصمت کو ان کا منصب بیان کرے گا، علی کی عصمت کو ان کا منصب بیان کرے گا، حسنین کی عصمت کو ان کا منصب بیان کرے گا۔ شاید یہی وجہ تھی جس وقت جناب جبرائیل نے پوچھا تھا من تحت الکسا، پروردگارہ اس چادر تلے کون ہے، تو نہ نبوت کے ذریعے سے تعارف کروایا، نہ امامت کے ذریعے سے تعارف کروایا، فرمایا اور مرکز خطاب بنایا تو فاطمہ زہرا کو بنایا، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور جب بات آ گئی ہے تو اتنا بھی کہنے نہ دیجئے کہ جس وقت مریم کی طہارت کا اعلان ہوا تو کیا کہا، ان اللہ اصطفاکی و طہرکی، جو منتخب کیا اور تو یہ طاہر کر دیا۔ اور جس وقت فاطمہ زہرا کی طہارت کا اعلان کرنا ہوا تو کیا کہا، یطہرکم تطہیرا۔ تو پروردگارہ وہاں فرمایا طہرکی، یہاں بھی طہرکی فرما دیتا، کہا نہیں پہلے معنوں کو سمجھ لو۔ طہرکی کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہیں پاک کر دیا، یطہرکم تطہیرا کا مطلب یہ ہے کہ جو پاک کرنے کا حق ہے وہ حق ادا کر دیا۔ یعنی جب صرف پاک کر دیا جائے تو منزل عصمت مریم بنتی ہے، اور جب طہارت کا حق ادا کر دیا جائے تو منزل عصمت فاطمہ زہرا بنتی ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت کسی نے پوچھا رسول خدا سے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے، یہ جو آپ کی صاحبزادی فاطمہ، جس وقت کہا کہ سید النساء العالمین، پوچھا احیا سیدتو نساء عالمہا، کیا یہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے؟ فرمایا اللہ، ذاکلہ مریم، وہ مریم تھیں جو اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں۔ وَأَمَّا ابْنَتِي فاطمہ فَسَيَّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، یہ اولین کی بھی سردار ہے، یہ آخرین کی بھی سردار ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اور بس آخری منزلوں پر، آخری مرحلوں پر یہ وہ صاحب عصمت بی بی کہ جس کی صداقت کے بارے میں، جس کی طہارت کے بارے میں اس طرح سے اعلان ہو رہا ہے۔ اور جب اس بی بی کے پاس کوئی آتا ہے، کسی نے اپنی بیوی کو بھیجا اور کہا کہ ذرا سوال پوچھو میری بیوی سے، میری شہزادی سے، اور یہ سوال بڑا اہم ہے، کیا میں آپ کا شیعہ ہوں؟ اب دیکھیے جناب زہرا جواب دے دیتی کہ ہاں ہو، یا جواب دے دیتی کہ نہیں تم نہیں ہو۔ یہی تو کلام ہے، یہی تو کمال ہے کہ جزئیات کو کلیات بنا دیتے ہیں۔
ایک کلمہ ہوتا ہے اور قیامت تک کے لیے قانون بن جاتا ہے. یعنی اب یہ سوال جو ہے صرف اس کی حد تک محدود نہیں ہوگا، جو جواب میں دوں گی وہ ہوگا کہ جو قیامت تک کے لیے جو بھی مومن یہ جاننا چاہے کہ میں شیعہ ہوں یا نہیں ہوں، میرے سوال کے جواب کو دیکھ لے. یہ پیرامیٹر میں دے کے جا رہی ہوں. بیوی کو بھیجا، بیوی پہنچی، شہزادی میرے شوہر نے سوال کیا ہے کہ کیا وہ آپ کے شیعوں میں سے ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ نہیں ہے. فرمایا کیا؟ فرمایا مشہور روایت، ان کنت تعمل بما امرناک وتنہى عما زجرناک فانت من شیعتنا. اگر جن جن چیزوں کا ہم حکم دیتے ہیں اس کی اطاعت کرتا ہے اور جن جن چیزوں سے ہم روکتے ہیں فانت من شیعتنا والا، سخت جملہ، فلا، شہزادی فرما رہی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، اہل بیت کا حکم یہ ہے اس طرف تمہاری نگاہیں نہ جائیں اور اس طرف نگاہیں جا رہی ہیں، یہ باتیں تمہارے کانوں میں نہ آئیں. وہ باتیں بڑے مزے سے مسجد کی پہلی صف میں بیٹھ کر رہا، یہ آوازیں تمہارے کانوں میں نہ آئیں. سب ہو رہا ہے، وہ رزق تمہارے شکم میں نہ جائے. لیکن اہل بیت کا کلام ایک جانب، ان کا حکم ایک جانب، اور جو اپنا لائف اسٹائل ہے وہ چل رہا ہے. تو کیا فرمایا شہزادی نے؟ ان کنت تعمل بما امرناک، جس چیز کا ہم نے حکم دیا ہے وہ کر رہے ہو، وتنہی عما زجرناک، اور جس چیز سے ہم نے روکا ہے رک رہے ہو. ایسی تمہاری زندگی ہے کہیں پر بریک لگ جاتی ہے، فانت من شیعتنا، تو پھر ہمارے شیعہ ہو. وَإِلَّا، اگر تم دیکھ رہے ہو، مجلسوں میں بھی سنا، کتابوں میں بھی پڑھا، کتنے سالوں سے سنتے آ رہے ہیں. مولانا کیا بات ہے، ہماری نماز میں آج کل دل نہیں لگتا ہے. دل اس لیے نہیں لگتا ہے کہ آپ کی آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں وہ ایمان کی ٹینکی میں سوراخ کر بیٹھی ہیں. ایک جملہ، نماز میں توجہ نہیں رہتی، مزہ نہیں آتا. کیسے مزہ آئے گا جو ٹی وی میں آپ جو کچھ دیکھتے رہے ہیں؟ دیکھیں، میں حرام فلموں کی بات نہیں کر رہا کہ آدمی کہے کہ الحمدللہ ہم تو اس سے ماورا ہیں، الحمدللہ ہم تو فلمیں دیکھتے ہی نہیں ہیں. نہیں، حتیٰ جو اشتہارات آتے ہیں، حتیٰ جو انٹرنیٹ لگایا جاتا ہے اور سائڈ میں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو آپ کی روح پر اثر کرتی ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں. کیوں ہمیں مزہ نہیں آتا کہ نماز فجر کے بعد سجدہ شکر میں کم سے کم 100 مرتبہ کہیں شکرا للہ، شکرا للہ، شکرا للہ؟ کیوں ایک بے چینی سی پیدا ہو جاتی ہے؟ اہم وجہ نگاہ. اور بہت ساری باتیں ہیں لیکن اس وقت صرف ایک بات کو بیان کرنا. یہ میسج پہنچا، بیوی نے کہا کہ میری شہزادی نے یہ حکم دیا. اتنا سنا رونے لگا، اس لیے کہ زندگی تو تباہ ہو گئی. بھئی ہم اور آپ جو جی رہے ہیں کس کے بھروسے پر؟ جو رزق کھا رہے ہیں کس کے صدقے میں؟ جو قیامت میں جا رہے ہیں وہ کس کے بھروسے پر؟ یہی تو ہے. اور جب یہی کہتے ہیں کہ تم نہیں ہو، یہ کچھ نہیں ہے. پیسے کی ریل پیل ہو، عزت ہو، اسٹیٹس ہو، لیکن جب ان سے رابطہ کٹ آف ہو گیا تو پھر کچھ نہیں ہے. یہ گھبراہٹیں کیوں تاری رہتی ہیں؟ یہ ڈپریشن کیوں تاری رہتے ہیں؟ بعض لوگوں نے رشتہ جوڑا ہوا ہے وقتی، اور جہاں وقت پورا ہو گیا، ضرورت پوری ہو گئی، ایسے غائب ہوئے کہ جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں. گھبرا گیا. کہا کہ اے میری زوجہ ذرا دوبارہ جا کے پوچھ اور ان سے کہے کہ بی بی جو آپ فرما رہی ہیں اس کے اعتبار سے تو آپ کے شیعہ یا سلمان ہیں یا مقداد ہیں یا ابو ذر ہیں، ہم تو آپ کے شیعہ نہیں ہیں. اب جب یہ سوال بی بی تک پہنچا تو بی بی نے جواب دیا، فرمایا سنو، جو دنیا میں ویسا رہے جیسا ہم چاہتے ہیں تو وہ دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہے، آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ہے.
لیکن جو دنیا میں ہم سے محبت کرتا ہو، ہمارے دشمنوں سے بغض رکھتا ہو، توجہ رکھیے گا، یہ دونوں چیزیں مل کر ہیں، ایک نہیں ہے، صرف محبت نہیں چلے گی۔ جنہوں نے تڑپایا ہے، رلایا ہے، ان کا بغض دل میں ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے، اطمینان رکھیں، آپ شیعہ نہیں ہیں، جو مرضی مجھے کہہ دیجیے۔ ہاں، اس بغض کا اظہار اس طرح نہ کیجیے کہ دوسروں کو بم باندھ کے آنے کا موقع مل جائے۔ میں نے کل کہہ دیا تھا، فرمایا کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارے دشمنوں سے نفرت کرتا ہے، لیکن گناہ کرتا رہتا ہے، تو پھر وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، لیکن وہ ہمارا محب ہے۔ سمجھے آپ؟ وہ ہمارا محب ہے۔ اور جو محب ہوگا، اب چوتھے امام کی روایت تسلسل کے ساتھ میں آگے لے کے چل رہا ہوں، مصائب کا وقت قریب آ گیا۔ چوتھے امام نے فرمایا، کسی نے سوال کیا، فرزند رسول یہ بتائیے کہ ایک مومن کی جب موت آتی ہے، روح قبض ہوتی ہے، اس وقت کیا حالت ہوتی ہے؟ اور ایک آپ کے دشمن یا منافق یا کافر کی موت آتی ہے تو اس وقت کیا حالت ہوتی ہے؟ توجہ رکھیے گا، بس آخر ختم کر رہا ہوں میں آپ کی زحمتوں کو۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب مومن کی روح قبض ہوتی ہے تو انتہائی تکلیف کے ساتھ، اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارے دشمنوں کی روح قبض ہوتی ہے تو انتہائی راحت کے ساتھ۔ اکثر کہا ہے، ہمیشہ نہیں کہا، توجہ رکھیے گا۔ جس طرح شاید آپ پریشان ہو گئے، وہ پوچھنے والا بھی پریشان ہو گیا۔ فرزند رسول، ہم آپ سے محبت کرنے والے، اور ہماری روحیں سختی کے ساتھ اس دنیا سے جائیں، اور وہ جو آپ کی محبت نہیں کرتے، آپ سے آپ کی ولایت کا اقرار نہیں کرتے یا اسلام کو نہیں مانتے، ان کی روحیں جو ہیں آرام سے کھینچیں، آرام سے جائیں۔ اس لیے کہ گھبرایا اس لیے تھا کہ امام نے فقط یہ نہیں بیان کیا تھا، سختی یہ فرمایا تھا کہ پھر ایسا ہوگا، اس کو اس سے زیادہ تکلیف ہوگی کہ کسی جانور کی کھال کو زندہ اتار دیا جائے، اس سے زیادہ تکلیف ہوگی کسی کی آنکھ کو چکی کے پاٹ کے بیچ میں رکھ کر پیسا جائے۔ ایک بال چلا جاتا ہے نا خود آپ کی اپنی آنکھ کا، اپنی بھووں کا، بے چین ہو جاتے ہیں آپ۔ اس سے زیادہ تکلیف ہوگی کہ اس کے کیسے پرندے کو سلاخ میں لگا کر زندہ جلا دیا جائے۔ گھبرا گیا ہو، مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ میں خلاصہ کر دوں بس۔ امام نے فرمایا، سنو، خداوند عالم کی مرضی ہے، اور وہ چاہتا ہے، اگر لفظ چاہنا خدا کے لیے صحیح، کہ قیامت کے دن جب اس کا کوئی دشمن بندہ آئے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہ ہو، اور جب اس کا کوئی مومن بندہ آئے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو۔ اب اگر تم نے گناہ کیے لیکن توبہ کر لی، کفارہ ادا کر دیا، پشیمان ہو گئے مرنے سے پہلے فبہا، لیکن گناہ چلتے جا رہے ہیں اور توجہ ہی نہیں ہے، نہ توبہ کی جانب، نہ ندامت، نہ شرم، نہ افسوس، تو پھر یہاں خدا تمہیں مصیبتوں میں مبتلا کرے گا۔ کبھی رزق کم ہو جائے گا، کبھی بیماری آ جائے گی، کبھی جوان بیٹا مارا جائے گا، مختلف پریشانیاں، تاکہ تمہارے گناہوں کا ازالہ ہو جائے۔ اسی لیے روایت میں آیا ہے کہ مومن کی جو پریشانیاں دنیا میں آتی ہیں اس کے لیے رحمت ہے، اس کے لیے رحمت ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی گناہ اتنے زیادہ ہوں تو پھر خدا جس وقت سکرات موت کا مرحلہ آتا ہے، خدا سختی کے ساتھ اس کی روح کو قبض کرتا ہے تاکہ اس کے گناہ یہاں معاف ہو جائیں۔
اور بھی زیادہ گناہ ہیں. آپ کہیں گے مولانا ایسے گناہ؟ ہاں، بیوہ کا مال تھا، ادھر ادھر اس کو بیچاری کو آتا نہیں تھا پڑھنا، پلاٹ پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے، چل رہا ہے سلسلہ، اولادیں چل رہی ہیں، اور بہت ساری چیزیں. تو پھر خدا اس کو قبر میں عذاب دے گا. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن نہ گھبرانا، کلکم فی الجنہ، تم سب جنت میں جاؤ گے. بعض جو میں ایک بات پڑھتا ہوں تو بعض نوجوان میرے ساتھ ہوا یہ، مولانا صاحب آپ نے کیسے فرما دیا وہ شراب پینے والا ہوگا، وہ یہ کرنے والا، وہ بھی جنت میں جائے گا؟ ہاں، علی کی محبت ہے، اس کو کم نہ سمجھو بھائی. اس کے دشمنوں کے خلاف بغض ہے، کلکم فی الجنہ، تم سب جنت میں جاؤ گے. لیکن درمیان کا جو مرحلہ ہے نا، اس کو ہم بہت ایزی لے لیتے ہیں. ایک رات تھانے میں پٹائی ہو جائے تو انسان سارا کچھ بیان کر دیتا ہے. بعض اوقات پٹائی بھی نہیں کی جاتی، بٹھا کے اس کو پوچھا جاتا ہے بتاؤ، اور اس کمرے میں جو ہے کسی کی پٹائی ہو رہی ہوتی ہے، چیخیں بلند ہوتی ہیں، دل دھڑکتا ہے. تو بھائی آپ کلکم فی الجنہ یہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن یہ تو سمجھیے کہ پھر امام کیا فرماتے ہیں، وَلَٰكِنْ إِنِّي أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ لِلْبَرْزَخِ، لیکن میں تمہاری قبروں کے بارے میں بہت پریشان ہوں، خوف زدہ ہوں. اس لیے کہ ائمہ بھی جانتے ہیں کہ سروس اسٹیشن بن رہا ہے مومن کے لیے. جس طرح دھوبی جو ہے وہ کپڑوں کو مار مار کے جو ہے صاف کرتا ہے. آپ کہیں گے کہ مولا کیا قبر میں ہماری شفاعت نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، ضرور کریں گے. لیکن کیا آپ نے کسی مومن کی غیبت کی ہو، آپ نے کسی مومن کا مال کھایا ہو، آپ نے کسی مومن کی آنت توہین کی ہو؟ تو جس طرح آپ علی کے چاہنے والے ہیں وہ علی کا چاہنے والا نہیں ہے. توجہ ہے نا؟ اور ما انی اتخوف علیکم فی البرزخ. تو شیعہ اس وقت بنو گے کہ جب جو اہل بیت نے کہا ہے ویسے، جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ. اور اگر ایسا نہیں ہے اور گناہ ہو رہے ہیں تو کم سے کم اتنا کر لو کہ گناہ کے ساتھ ساتھ تمہاری توبہ بھی آسمان کی جانب جائے. ائمہ فرماتے ہیں توبہ میں کبھی تاخیر نہ کرنا کہ ٹھیک ہے ایک ساتھ ہی میں توبہ کروں گا، نہیں، اسی وقت توبہ کرو. ابھی ایک الگ بات ہے کہ جس کے بارے میں اگر میں نے بولنا شروع کر دیا تو ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا. اس کو انشاءاللہ اس جملے کو میں چھوڑ دیتا ہوں یہاں پر، اگر مجھے یاد رہا تو اس کی وضاحت انشاءاللہ کروں گا کہ کوشش کیجئے، آپ بھی خطا کار ہیں، میں بھی گناہ گار ہوں. نمبر 1 توبہ، نمبر 2 یہ جملہ فقط بیان کر کے جا رہا ہوں، یاد رہا، وعدہ نہیں کرتا تو انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کروں گا. اپنی نیکیوں کو قوی کریں، مضبوط کریں، اور اپنے گناہوں کو کمزور کرتے جائیں. یہ ایک جملہ ہے بس. تو یہ وہ اہل بیت، یہ وہ صاحب طہارت کہ خدا کی قسم ان کا احسان ہے، ایسی بلند ہستیاں اتنی پس دنیا میں ہماری ہدایت کے لیے آئی ہیں. اس طرح بھی تو دیکھا کریں، اس طرح بھی تو سوچا کریں. احسان ہے اہل بیت کا، فاطمہ زہرا کا، علی کا، کہ ایسی پس دنیا کے اندر آ کر ہماری ہدایت کی خاطر، مسلمانوں کی ہدایت کی خاطر. لیکن کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ وہ فاطمہ زہرا کہ اس سے زیادہ کوئی اور سوائے علی کے رسول کی معرفت رکھنے والا نہ ہوگا؟ شہزادی کے گریے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جانتی ہیں کہ رسول چلا گیا ہے، کتنا بڑا نقصان ہو گیا. وہ سارے مصائب اپنی جگہ پر، لیکن وہ رونے والی بی بی جو اپنی پوری طہارت کے ساتھ اس دنیا میں آئی ہے، جس نے ہدایت کی ہے، اور اسے یہ کہا جائے. میں کہتا ہوں نا کہ ضروری نہیں کہ آپ بہت شور مچا مچا کر مصائب ایسے سنیں، سوچا بھی کریں کہ اس وقت دل پر کیا گزری ہوگی.
ارے ہم یہاں پر کسی کا چھوٹا موٹا کام کر دیں, کسی کی نوکری لگا دیں, اور وہ کل صرف ہمیں سلام نہ کرے, افسوس ہوتا ہے. لیکن فاطمہ زہرا کیسی کیسی قربانیاں دی, اور اس سے آ کر اس کے باپ کا انتقال ہوا ہے. بجائے اس کے کہ تسلیت کی جائے, یہ کہا جائے اے علی فاطمہ سے کہو یا رات کو رو لیا کرے, یا دن کو رو لیا کرے, رونے کا ایک وقت بنا لے. علی کا جملہ فاطمہ تک, ان کا جملہ علی کے ذریعے سے پہنچا. بیوی نے ایک عجیب جملہ کہا, علی جا کر ان سے کہہ دو کہ اب فاطمہ بہت زیادہ عرصے تک تمہارے درمیان رہنے والی نہیں, میں جانے والی ہوں. یہ ہے فاطمہ زہرا, خدا کی قسم یہ ہے پڑوسیوں کا حق. کہہ سکتی تھی نا کہ میرا باپ رسول گیا ہے, کون ہے جو مجھے منع کرتا ہے, نہیں, لیکن اذیت ہو رہی ہے. اللہ اکبر, یہ بھی تو پیغام ہے. فاطمہ نے کہا کہ میں روں گی اپنے باپ پر, لیکن اب صحرا میں جا کر صبح ہوتی, حسن و حسین کو ساتھ لیتی, صحرا میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر بابا کو یاد کرتی, اور کیا کہتی ہوں گی, یہی کہتی ہوں گی نا, صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. یہ صدیقہ کہہ رہی ہیں, یہ مبالغہ نہیں ہے, کوئی شاعر نہیں کہہ رہا, کوئی قافیوں کو نہیں جوڑ رہا. سمجھیے جملے کو, صبت علیہ مصائب, ارے فاطمہ پر اتنی مصیبتیں, لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا, روشن دنوں پر پڑتی تو یہ مصیبتیں ان کو تاریک راتوں میں بدل. روزانہ جاتی, باپ پر گریا, اور ایک دن جو واپس آئی, علی نے دیکھا فاطمہ کے چہرے پر پسینہ, حسن و حسین کے چہرے کملائے ہوئے ہیں. علی نے گھبرا کے پوچھا, بنت رسول یہ آپ کی حالت کیسے بن گئی؟ عجیب انداز میں کہا, یا علی وہ درخت جس کے نیچے بیٹھ کر میں اپنے بابا پر گریہ کیا کرتی تھی, ظالموں نے اس درخت کو کاٹ دیا. اتنا سننا تھا, ابو ذر و سلمان کو ساتھ لیا, اور ایک مرتبہ ایک مقام پر ایک کمرہ بنایا جسے بیت الاحزان کہا جاتا ہے, یعنی سب سے پہلا ماتم خانہ. 50 دن تک رسول کے جانے کے بعد 50 دن تک میری بیوی بیمار رہی ہے. ایک ہفتے تک تو اپنے گھر سے باہر ہی نہیں آئی, نہیں نکلی گھر سے باہر. بہت ساری منزلیں ہیں جو میں نے نہیں بیان کی ہیں, آپ جانتے ہیں کیوں بیان نہیں کیے ہیں, لیکن آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا. نہیں نکلی گھر سے. ایک ہفتہ ہو گیا, باپ کا انتقال ہو گیا ہے, یعنی باپ کی قبر موجود ہے. آئے آئے فاطمہ نہیں نکل رہی. ایک ہفتے کے بعد بیت الشرف کا دروازہ کھلا, فاطمہ زہرا گھر سے باہر نکلی. روایت کا جملہ ہے 4 چادریں اوڑھی ہوئی ہیں, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, راستہ دکھائی نہیں دے رہا, اور بابا کی قبر پہ پہنچ کر, یہ قبر رسول کی پہلی زیارت ہے فاطمہ کی, جو رسول کی قبر کی پہلی مرتبہ زیارت کرتا ہے خدا اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. اور ادھر فاطمہ نے جو خود کو اپنے بابا کی قبر پہ گرایا, ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا اللہم عجل وفاتی سریع, پروردگارا فاطمہ کو اس دنیا سے جلدی اٹھا لے. قد نقضت حیاتی, نقضت حیاتی کا مطلب کیا ہے؟ نقضہ کہتے ہیں عربی میں اگر کسی کپڑے کو بہت زیادہ زور زور سے نوچا جائے, اس کی تار تار دھاگا دھاگا الگ ہو جائے تو اسے کہا جاتا ہے نقضت. فاطمہ کہہ رہی ہیں بابا آپ کے جانے کے بعد قد نقضت حیاتی, اتنے ظلم مجھ پر ڈھائے گئے, میری زندگی تار تار ہو گئی.
اجرکم اللہ. آخری جملے. کچھ دن گزرے، فاطمہ نے کہا حسنین جاؤ بلال کے پاس اور اس سے کہو کہ اس نے اذان دینا کیوں چھوڑ دی. اس سے کہو کہ اذان دے، میں اپنے بابا کو یاد کرنا چاہتی ہوں. حسنین نے اصرار کیا. بلال، مقام کم نہیں ہے بلال کا، جس کو فاطمہ کہیں کہ جا کر اذان دو. یہ میں خاص طور پر کہہ رہا ہوں جملہ کسی وجہ سے. بلال کا مقام کم نہیں ہے، فاطمہ نے کہا ہے جا کے اذان دو. اب ادھر بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. رسول کا زمانہ یاد آ گیا. فاطمہ نے محراب میں مصلی کو بچھا دیا. اشہدو ان لا الہ الا اللہ. فاطمہ گئی بابا کا امامہ لے کر آئی، مصلی پر رکھ دیا اور کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ. اتنا سننا تھا، چیخ ماری. فاطمہ زمین پر بے ہوش ہو کے گر گئیں. حسنین دوڑے دوڑے گئے، اے بلال ارے اپنی اذان کو منقطع کر دے، ہمیں خوف ہے ہماری ماں اس دنیا سے چلی گئی. ایک یہ اذان ہے کہ فاطمہ نے کہا ہے بلال اذان دو، اور ایک کربلا کی اذان ہے، وہاں اذان دینے والا علی اکبر ہے. ارے اس گھرانے کی اذانیں بھی عجیب ہیں. 21 محرم سے پہلے 19 کی شب میں جو اذان بلند ہوئی ہے، علی اکبر اذان دے رہے ہیں اور زینب کا دل گھبرا رہا ہے، اور پھر بلال اذان دے رہے ہیں، فاطمہ بے ہوش ہو کے گر رہی ہیں، اور کربلا میں زینب کہتی ہیں اے آقا حسین، اے بھیا حسین، دل چاہتا ہے اپنے مؤذن کو روک دو، آج اذان علی اکبر دے دے. بس عزادارو، علی اکبر نے اذان دینا شروع کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. زینب کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے. عجب نہیں زینب کو خیال آ رہا ہو ایک مرتبہ کوفے میں اس علی کی اذان سنی تھی، لیکن اس اذان کے بعد پھر میں نے اپنے بابا کو کس حال میں دیکھا تھا. میں کہوں گا زینب علی اکبر کو اذان دینے سے روک دے، اس لیے کہ اب یہ اذان ختم ہوگی، کچھ دیر کے بعد آپ ہی خیمے سے دوڑتی ہوئی باہر نکلیں گی. ارے اپنے سر کو علی اکبر کے لگ. الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي بحق زهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصل على محمد وآله وأن تغفر لنا ذنوبنا كلها جميعا. پروردگارہ ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدا بندہ ہماری سب سے اہم ترین دعا، پروردگارہ جو مظالم، جو مصائب، جو مصیبتیں اہل بیت پر پڑیں، پروردگارہ ان تمام مظالم کا انتقام لینے کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. خدا بندہ پرآشوب دور ہے دنیا میں، جہاں جہاں مومنین آباد. خدا بندہ فاطمہ زہرا کی عصمت کا واسطہ ان کے جان مال ناموس خصوصاً ان کے ایمان کو محفوظ فرما. خدا بندہ جو مومنین یہاں پر موجود ہیں، پروردگارہ ان کی جو پریشانیاں ہیں، رزق کی پریشانی ہو، اولاد کی پریشانی ہو، بیماری کی پریشانی ہو، پروردگارہ بیمار مدینہ اور بیمار کربلا کا واسطہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص اپنے مرحومین کے لیے، جملہ مرحومین و مرحومات کے لیے، خصوصاً شہدائے ملت جعفریہ، حالیہ واقعات میں شہید ہونے والے مومنین و مومنات اور اس حقیر کے مرحومین. لیکن اس سے پہلے بس یہ بتا دوں کہ کل کی جو بات کی گئی تھی اس کی اصلاح میں کر دوں کہ شب شہادت جو ہے وہ بدھ کا دن گزر کے، کیونکہ شہادت کا دن جمعرات کا پڑ رہا ہے، تو بدھ کا دن گزر کے جو رات آئے گی وہ شب شہادت ہوگی، اور جو تقاریر ہیں سرشے کی وہ جمعے تک انشاءاللہ
جاری رہیں گی. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم حسین، ماتم فاطمة الزہرا.